السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ لاہور میں نہیں، پورے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر آج سب سے اہم خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف کو جب طلب کیا نیب نے اس مرتبہ، تو وہ پہنچی وہاں پہ اور اپنے کارکنوں کے ہمراہ پہنچی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن وہاں پہ جوک در جوک اکٹھے ہوئے۔ ظاہر ہے لاہور جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یہاں سے انہوں نے بیشتر سیٹیں جیت رکھی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نیب کا دفتر جس کانسٹیٹوئنسی میں واقع ہے وہ کانسٹیٹوئنسی بھی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی جیتی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ پہنچی، لوگ اکٹھے ہوئے اور کافی زیادہ اکٹھے ہو گئے، جس کی بنیاد کے اوپر پولیس کے اور کارکنوں کے درمیان میں روایتی طور پہ جو کچھ ہوا کرتا ہے وہی ہوا، اور دونوں طرف سے وہی بیانات جو 1857 سے ہم نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں وہی جاری ہوئے۔ پولیس نے کہا کہ جناب جو ہے وہ ڈنڈوں سے اور پتھروں سے مسلح جو گنڈے تھے انہوں نے حملہ کیا نیب کے دفتر کے اوپر۔ یہ نیب کی پریس ریلیز آئی، ویسے نیب کی پریس ریلیز اس دفعہ کمپوزڈ آئی ہے، ویسے وہ ہاتھ سے لکھا کرتے ہیں، تو اس دفعہ انہوں نے کمپوز کر کے بھیجی ہے، انسائنڈ ہے ان کی پریس ریلیز۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب وہ جبکہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ جناب ہم کارکنوں کے ساتھ پرامن طریقے سے پیش ہونے گئے تھے، ظاہر کارکنوں کی تعداد دیکھ کے نیب نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا اور ہماری جو وہ پیشی تھی اس کو ملتوی کر دیا۔ دونوں طرف سے جو تھا، پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ مریم 3 بجے پریس کانفرنس کریں گی، لیکن تاحال تو انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں فرمائی۔ تاہم حکومتی ترجمان جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس فرما دی ہے۔ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نے بھی پریس کانفرنس فرما دی ہے، تو ان کی پریس کانفرنس کا احوال بھی پوچھتے ہیں ان سے، اور یہ سارا دن اس کو کور کرواتے رہیں، یہ بھی پوچھتے ہیں ان سے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستان نے یورپین یونین کو جو ہے وہ اپلیکیشن دے دی ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی جو ہیں فلائٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ایویشن کی پابندیاں لگائی ہیں ان کو ختم کر دے، اور اس اپلیکیشن کا سماعت الگ ہوگی، برطانیہ کو ہم نے اپلائی کرنا ہے، اس کی سماعت الگ ہوگی، لیکن اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ ہم اتنا سلو کیوں چل رہے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ اس وقت جو عالمی بین الاقوامی جو ہیں ایئر لائنس، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ کچھ ایئر لائنز نے اپنے کرائے بڑھا دیے ہیں، کچھ نے اپنی فلائٹس بڑھا دی ہیں۔ ظاہر پیسنجر نے تو ٹریول کرنا ہے، اور کرونا کے بعد تو خاص طور پہ کرنا ہے۔ حکومت کی اس حماقت کے بعد پیسنجر ویسے بھی پی آئی اے کی طرف ڈائیورٹڈ نہیں تھے، اور جیسے ہی یہ کام ہوا ہے تو بہت سارے ایئر لائنز نے پاکستان سے اپنے کرائے بھی بڑھا دیے ہیں، ناز نخرے بھی ان کے بڑھ گئے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلے۔ آج ہمیں جو ہے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے راؤ منظر حیات صاحب نے۔ راؤ صاحب جو ہیں کالم نگار ہیں، سینئر اور متین تجزیہ نگار ہیں، اور ان کی رائے بڑی جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے، بلکہ دلائل سے مزین ہوتی، یوں کہہ لیں سر۔ بہت شکریہ آپ۔ اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں، آج سارا دن یہ مصروف رہے، اور اسلام آباد ہمیں فون کے اوپر جوائن کر رہے ہیں جناب خالد محمود رسول صاحب۔ آپ بھی کالم لکھتے ہیں اور پریکٹیشنر بزنس مین بھی ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کا احوال پہلے بھٹی صاحب سے پوچھ لیں۔ بھٹی صاحب یہ کیا ہوا یار، یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج شو کریٹ کر دیا۔ جب وہ نیب کے دفتر کی جانب روانہ ہوئی تو کچھ لوگ جو تھے، جو پرانے کارکن تھے، جس میں مرزا جاوید جو ایم پی ہیں رائیونڈ سے، وہ اپنے کارکنوں کے ہمراہ وہاں پہ ذاتی عمرہ پہنچے، اور وہ ہمیشہ ہی پہنچتے ہیں۔ وہاں سے وہ ایک جلوس کی شکل میں وہ نیب کے دفتر روانہ ہوئی۔ 11 بجے کا ان کا ٹائم تھا، تقریباً کوئی 11:05-7 پہ وہاں پہ پہنچی۔ اس وقت تک جو یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ صرف مریم بی بی کی گاڑی اور ان کا جو گارڈ ہیں ان کی ایک گاڑی جو ہے وہ اندر جا سکتی ہے، باقی کوئی نہیں جائے گا آگے۔ وہ بیریکیڈ انہوں نے تقریباً نیب کے دفتر سے جو ٹھوکر نیاز بے کا، اگر آپ تھوڑا سا دیکھا ہو آپ نے، ظاہر آپ گزرتے ہوں گے وہاں سے، تو وہ تقریباً کوئی 100-150 فٹ پیچھے انہوں نے ایک بیریکیڈ لگا دیا اور انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کارکن وہاں پہ مشتعل ہوئے، لیکن مریم کی گاڑی اور جو تھی ان کے گارڈ کی وہ نکل گئی۔ خیر اس دوران جو تھے باقی جو راستہ تھا، جو موٹر وے سے ایگزٹ راستہ تھا، جو کہ بابو صاحب ادھر چڑھنا تھا ادھر ٹھوکر پہ، وہ انہوں نے بند کر دیا، اور ملتان جانے والی جو ٹریفک تھی لاہور سے وہ بھی بند ہو گئی۔ وہ سارا کچھ بند ہو گیا تو وہ ایک دم میس کریٹ ہو گیا وہاں پہ۔ کچھ لوگ جو تھے عام شہری وہ بھی پریشان ہو گئے، اور کارکنوں کی جو تعداد تھی وہ آج دیکھنے میں آیا کہ مریم جب بھی نکلتی ہیں گھر سے تو کارکن جو ہے نا ان کی طرف آتے ہیں۔ وہ ایک ریزن ظاہر ہے ان کا کرزما اپنا ہے،
کراؤڈ پولر ہیں, دوسرا میاں نواز شریف ان کی بیک پہ ہمیشہ ظاہر ہے جو پارٹی جن کی ہے. اب اس میں یہ ہوا جی کہ جب کارکن کوئی تعداد تقریباً کوئی 500-600 ہو گئی تو اس میں سے زیادہ شرارتی کارکن بھی ہوتے ہیں. انہوں نے اندر جانے کی وہ جو رکاوٹیں تھیں جو نیب کے آفس کی وہ توڑنے کی کوشش کی, گرانے کی کوشش کی, جس پر پولیس تھوڑی سی انہوں نے ہلکا لاٹھی چارج ان کو کیا. لیکن کارکن جب چارج ہوتے ہیں تو رئیس صاحب آپ کو پتہ ہی ہے یہ تقریباً 1 گھنٹہ اس میں کشمکش میں رہے, اور مریم بی بی جو ہیں وہ بھی اس کے گیٹ کے نیب کے دفتر کے باہر ہی رہتی, وہ اندر نہیں جا سک رہی تھی کیونکہ وہاں بھی کارکن کھڑے ہوئے تھے. خیر اسی کشمکش میں وہ, لیکن یہ 500-600 لوگوں کا تو کام نہیں ہو سکتا. نہیں میں بتاتا ہوں نا جی. اس کے بعد تقریباً 12:30 کے قریب جب یہ ایک دم جو کارکن تھے ان کی تعداد خبر چلی کہ جی مریم بی بی کو وہ اندر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جا نہیں رہی ہیں, اور ان کی کوئی جو ہے نا آپس میں سخت الفاظ کا تبادلہ ہو رہا ہے, کارکن جو ہے گتھم گتھا ہو گئے ہیں پولیس کے ساتھ. تو لاہور سے خاصی بڑی تعداد جو تھی خاصی وہ کارکنوں کی وہاں پہنچنا شروع ہو گئی, اور وہ ان کی تعداد جو تھی گنا تو نہیں جا سکتا, لیکن وہ بہرحال مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ 4 فگر میں چلے گئے. اب وہ کتنے تھے وہ میں نہیں اس وقت بتا سکتا, لیکن جو میں نے وہاں پہ مناظر یہ دیکھے کہ کارکن باقاعدہ آج جو ہے نا اصل میں ان کو غصہ تھا مہنگائی کا, وہ اتر گیا سارا پولیس والوں پہ. پولیس والوں نے آگے سے جب لاٹھی چارج کیا اس کے بعد انہوں نے شیلنگ کی ان کو منتشر کرنے کے لیے. اس کے بعد جو تھے وہ کارکن نہ پیچھے ہٹے نہ وہ انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. کارکن مزید چارج ہو گئے, وہ مریم نواز کی گاڑی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نیب آفس کے گیٹ تک آ گئے, اور وہاں پر انہوں نے پولیس والوں کو بھی پکڑ لیا, پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. پھر کوئی 1-1.5 گھنٹے کا یہ ایپیسوڈ رہا, تقریباً 1:45 بجے کے قریب جو ہے وہ مریم کو انہوں نے گیٹ کے اندر داخل کیا ایک طرف سے, دوسری طرف سے باہر نکال دیا جی کہ ہم اس ماحول میں آپ کا بیان ریکارڈ نہیں کر سکتے. اور ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے 180 ایکڑ اراضی جو رائیونٹ جاتی عمرہ فارم ہاؤس ہے ان کا, اس کے لیے سستے داموں اور کچھ ڈرارے دھمکانے کے طور پہ جو ہے نا وہ انہوں نے ڈرا دھمکا کر خریدی. یہ ان پہ الزام تھا. وہ انہوں نے کہا جی کہ میں وہاں پہ اندر گئی ہوں, دوسرے راستے سے وہ واپس آئی انہوں نے جاتی عمرہ سے. پھر ان کو فون آتا ہے جی میاں نواز شریف کا راستے میں کہ جی آپ واپس جائیں. آئے گا لندن سے آئے گا, یہ لندن سے ہی وہ جاتی عمرہ کی جانب روانہ ہونے لگی تھی نا پچھلے گیٹ سے, تو ان کو فون آ گیا وہاں پہ کہ جی آپ واپس جائیں, اور جب تک وہ آپ کو باقاعدہ طور پر یہ انفارم نہ کریں آپ نے واپس نہیں جانا. مریم بی بی وہاں پہنچ گئی, پھر وہ وہاں پہنچ گئیں, اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے پریس کانفرنس 3 بجے کی, وہ واپس چلی گئیں. ان پہ نیب کا ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ جی جو ماحول کارکنوں نے حملہ کیا ہے, ہمارے شیشے ٹوٹے ہیں, ہمارے اہلکاران زخمی ہوئے ہیں. اب تک جو اطلاعات ہیں اس میں 14 لوگ جو ہیں وہ ٹاؤن شپ میں, جن میں ایک پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ ہولڈر میاں عمران جاوید وہ وہاں پہ پی پی 173 کے وہ وہاں پہ بند ہے, زیر حراست ہے, اور باقی 13 کارکن اور ہیں. یہ صرف ٹاؤن شپ تھانے کا انہوں نے ابھی تک دیا ہے حکومت نے. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی مریم نواز نے, اس میں انہوں نے حکومت کو جتنا وہ کہہ سکتی تھیں برا بھلا اور تنقید کا نشانہ بنا سکتی تھی انہوں نے بنایا, مہنگائی یہ وہ ہر چیز انہوں نے کہا. اور انہوں نے نیب کو بڑا واضح پیغام دیا کہ اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میرے کارکنوں کو برداشت کر سکیں تو پھر مجھے نیب آفس نہیں بلانا تھا, پھر میرے سے آ کے انویسٹیگیشن کر لینی تھی آپ نے. میں سارا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن نیب کی طرف سے جو اعلامیہ بعد میں جاری ہوا اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا کہ جو ماحول نیب آفس کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے بنایا اس کے اندر ہم کسی صورت جو ہے وہ نہیں کر سکتے انویسٹیگیشن یا تحقیقات, یا بی بی مریم کو ہم نہیں بلا سکتے. ہم نے انہیں کہا جی کہ ہم ان کو اس ہفتے کی اگلی تاریخ دیں گے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارا دنیا نے دیکھا ہمارے سمیت, اور وہ مریم بی بی فائنلی وہاں سے چلیں گی. اس کے بعد حراست میں جو کارکن تھے ان کو حراست میں لینا شروع کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہ پکڑ دکڑ شروع ہوئی. آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جن کی CCTV فوٹیجز, راجہ بشارت کا بیان آ گیا کہ CCTV فوٹیجز جنہوں نے پتھراؤ کیا ہے پولیس پر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. 2-3 گاڑیاں انہوں نے دکھائی ہیں, اس میں کچھ MPS کی تھیں, وہ انہوں نے بھی ڈینائی کر دیا جی کہ ہماری تو وہ گاڑی نہیں, ہم تو گئے نہیں وہاں پہ, ہمارے کارکن ضرور تھے لیکن ہم تو وہاں پہ گئے ہی نہیں, ہماری تو گاڑی نہیں ہے, وہ تو نمبر انہوں نے الزام جو ہے سارا حکومت پر دھر دیا. اور حکومت نے جو اپنی پریس کانفرنس کی اس کے اندر الزام سارے کا سارا نون لیگ پر دھر دیا. اب الزامات کی باری شروع ہو چکی ہے, لفاظی شروع ہے, اس کے اوپر دونوں جانب سے الزامات کی ایک بھاری لمبی لسٹ جو ہے فہرست وہ دونوں طرف سے جاری کی گئی ہے. اور مریم نواز نے کہا جی کہ اگر وہ اتنا ان کو انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ اگر وہ اتنا ڈرتے ہیں, جو کہتے تھے کنٹینر پر کھانا پہنچائیں گے, تو وہ ہمارے چند کارکن تو برداشت کر نہیں سکے, وہ آگے کیا کریں گے. لیکن بہرحال ایک سیاسی ماحول جو آلریڈی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان فاصلے تھے, آج اس میں فاصلے میں مزید فاصلے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اور اب آئندہ دنوں میں جو ہے جب ان کو بلائیں گے تو کارکن جتنی آج تعداد تھی میرا خیال ہے کہ اس سے دگنی ہو جائے گی. کام پاک گیا تھا مطلب. جی ٹھیک. اچھا یہ تھوڑا سا راؤ صاحب, یہ جو صورتحال ہے اس وقت رائٹ ناؤ, مریم جو تھی وہ سائلنٹ تھی, ان کے والد صاحب بھی سائلنٹ تھے, نیب نے نوٹس دیا ان کو آنے کا, وہ آئیں اور ایک ایپیسوڈ کریٹ ہو گیا. روایتی طور پہ ایسا ہوا کرتا ہے پولیٹیکلی, کارکن جب بھی پولیس کے سامنے آتا ہے تو کچھ بھی نہ ہو تو اس طرح کی بات ہو ہی جاتی ہے. میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا سا ہو جائے. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ
سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ہیومن رائٹ واچ کے، ہیومن رائٹ کمیشن کے جو بیانات آئے ہیں نیب کے بارے میں، اس کے بعد نیب مورلی ذرا ویک گراؤنڈ پہ ہے. تو ایسی صورت میں ایک پولیٹیکلی مینوور کیا جائے کہ ایک بندہ پہلے ہی ویک گراؤنڈ پہ ہے تو کمزور آدمی کو شکار کرنا آسان ہے، تو اس ادارے کے اوپر چڑھائی کر دی جائے، کیونکہ انٹرنیشنلی تو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پہلے ہی ڈکلائننگ کے اوپر ہے. تو یہ انہوں نے ایک پولیٹیکلی اس کو موو کرنے کی کوشش کی ہو. بہت شکریہ جی. بھٹی صاحب نے واقعاتی رپورٹ پیش کی ہے، انالیسز نہیں فرمایا انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے، میں آج آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کی پوری جو ووٹ بینک ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے ٹورڈز مریم نواز شریف. یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہے. ہاں، یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. ٹرانزیشن کمپلیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شی ہیز ایمرجڈ ایز اے نیشنل لیڈر ان سبسٹیوٹ آف نواز شریف. نواز شریف اگر بیمار ہوتے ہیں، باہر رہتے ہیں، تو مریم کین ہینڈل. یہ ایک میں آپ کو اوور آل اسیسمنٹ دے رہا ہوں. لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے جس میں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ نیب کمزور ہے یا نیب اب کام نہیں کرے گی، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. نیب جو ایک بومرینگ ایفیکٹ ہوتا ہے، بومرینگ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہتھیار پھینکتے ہیں تو وہ ہتھیار لوٹ کے آپ کی طرف آتا ہے، اور سیاست میں تو ہر چیز بومرینگ ہوتی ہے. یہ جو آج کیا گیا ہے یہ ایک آرگنائزڈ اٹیک ہے. میں اسے قطعاً یہ نہیں مانتا کہ یہ ایک سپوریڈک ہے. لیکن آپ اسے اٹیک بھی کہہ رہے ہیں. جی میں بالکل اٹیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ پتھر جو ہیں لفافوں میں رکھ کے لا رہے ہیں، گاڑیوں میں رکھ کے لا رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ تمام ٹی وی والے جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں، تو آپ اسکیپ نہیں کر سکتے اٹینشن کو کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ ون سائیڈڈ تجزیہ ہوگا. ڈیفینیٹلی پتھر جو ہیں لائے گئے ہیں، ایک پلاننگ کے تحت بندے وہاں گئے ہیں، اور پلاننگ کے تحت جو ہے وہ پھر یہ ساری ایک واقعہ ہوا ہے جس میں نیب کے آفس کو نقصان پہنچا ہے. ایک ڈیبیٹیبل بات ہے نقصان کتنا پہنچا ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، بٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سمبولک ہے یہ ریاستی ادارہ ورسز پولیٹیکل پارٹی. یہ کلیویج بہت اب بڑھ جائے گی، اور یہ خوفناک بات ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ پی ایم ایل این کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے بہت خلاف بات ہوئی ہے آج. کیونکہ جو مرضی ہو جائے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سویڈن میں نہیں رہ رہے، ہم انگلینڈ میں نہیں رہ رہے، یہاں ریاستی ادارے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ مضبوط ہیں. آپ زیرک آدمی ہیں، بھٹی صاحب ایک پورا سینس رکھتے ہیں انالیسز کا. کوئی بھی پارٹی اس طرح نہیں کر سکتی کہ وہ ایک تھریٹ کر کے کسی بھی ادارے کو اسے ڈرا لے، جبکہ وہ اس ادارے کے پیچھے پورے سب کچھ سسٹم کھڑا ہوا ہے. انتہائی انفارچونیٹ واقعہ ہے، اور اس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ آج پتہ نہیں چلیں گی. یہ بھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کی ریپرکشنز آپ کو 2-3 ہفتوں کے اندر آہستہ آہستہ انفولڈ ہوں گی، اور وہ ریپرکشنز پی ایم ایل این کے حق میں قطعاً نہیں ہوں گی. اچھا، یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے نا جی، وہ تھیوری اگر آپ نکالتے ہیں سیاست کے اندر، تو آپ نے آج ایک اور کاز دے دی ہے گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ جو ان کے الائز ہیں، کہ وہ آپ کو سپر کرٹیسائز کریں. اچھا، وہ ان کے پاس، میں توانائی اور ووٹ بینک یا میں پاپولیرٹی کی بات نہیں کر رہا، میں طاقت کے توازن کی عرض کر رہا ہوں. پاکستان میں میری جو طالب علم کی رائے ہے کہ پاکستان میں پاپولر گورنمنٹ کے آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. مطلب بھٹو کے بعد مجھے بتا دیں آپ کے کتنے بندے جو ہیں وہ صرف اور صرف ووٹ کی طاقت کے اوپر آگے آئے ہیں. سارے بیساکھیوں کے اوپر آئے ہیں، اور جب بیساکھیاں جو ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ایک لڑائی دھنگا مشتی شروع ہو جاتی ہے. آج کا واقعہ جو ہے یہ پاکستان کی مائکرو پالیٹکس، میکرو پالیٹکس اور میگا پالیٹکس یہ چینج کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بیساکھیاں جو تھیں ان کی تو ہلاشیری نہیں تھی مریم کو؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ان کی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک. یہ بات یہ ہے کہ وہ تو، آپ اگر اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اصولی سیاست کی ہے، تو میں آپ سے انتہائی مؤدبانہ طریقے سے ڈس ایگری کروں گا. میں اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب
बैसाखियों के थ्रू नहीं आए तो मैं आपसे स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगा। मैंने ये भी नहीं कहा आपको डिसएग्री करने, मैंने कहा उन बैसाखियों ने कहीं मरियम को तो इशारा नहीं किया, मैं तो ये कह रहा हूं। आपकी मालूमात हो सकती है, मुझे कोई ऐसी मालूमात नहीं है, मैं नहीं है, लेकिन मैं दोबारा ये अर्ज करूंगा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है। इससे पहले मॉडल टाउन का वाकया हुआ है जिसमें आपने फोर्स ऑफ ताकत के थ्रू, आपने पुलिस की ताकत के थ्रू एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़ीर करने की कोशिश की है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का वाकया हुआ है, और ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, मैं कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। यानी पूरी दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस पर बाकायदा हमला किया गया। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें तसलसल से एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कर रही है तो अनफॉर्चुनेट बात है। ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है कि रियासती इदारों के ऊपर, रियासती बंदों के ऊपर और तशद्दुद को और फिजिकल फोर्स को और ऑर्गेनाइज्ड अटैक को वो आगे लेके जाए। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। खालिद महमूद रसूल साहब, अदारों के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है, इससे वो होता है। मुझे आज के एपिसोड के अंदर शहबाज शरीफ साहब मिसिंग नजर आए, वर्ड में भी, और जिसे कहना चाहिए फिजिकली तो खैर वो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी में शरीक नहीं होते, और उन्होंने कोई ट्वीट श्वीट भी नहीं फरमाया इसके हवाले से ना, हालांकि वो पार्टी के सदर हैं। और कहाँ आया यार, मैं सारा दिन सोशल मीडिया नहीं, उन्होंने बयान भी उनका आ गया, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था। मेरे घर से निकलने के बाद आया होगा, नहीं वो आया, नहीं उसी वक्त 2-2:30 बजे आया जी उनका, 2-2:30 बजे आ गया था। अच्छा, हाँ, तो अपना चले, मजम्मत ही होती है ना जी, काफी सिंबॉलिकली एक शहबाज शरीफ साहब का पार्ट नजर नहीं आया इस पूरे एपिसोड के अंदर। पार्टी के अंदर डिवीजन की निशानदेही करता है या एक हिकमत अमली है कि गुड कॉप बैड कॉप? पहली बात है जी कि शहबाज शरीफ का आज के सारे ये जो तसादुम की कैफियत रही या जो भी आप इसे कह लीजिए, जो एक शो रहा, उसमें आप कह रहे हैं कि वो मिसिंग रहे, मेरे ख्याल में आज वो इतने रेलेवेंट थे भी नहीं। जहाँ से बात आपने शुरू की और राव मंजर साहब ने बात की कि इस पर नून लीग का नवाज शरीफ के बाद जो सबसे बड़ा जो लीडरशिप का एलिमेंट है या उनका जो लीडरशिप का दूसरा बड़ा चेहरा नवाज शरीफ साहब के साथ है बाद है, वो मरियम सफदर का है। अच्छा, अब आज का जो वाक़या है उसका थोड़ा सा हल्का सा ग्लिम्स मैंने यूँ देखा कि इत्तेफाक से मुझे आज उसी एरिया में निकलना था जब ये जाती उमरा से जुलूस लेके निकल रहे थे। तो उन्होंने पहले वो रोड बंद की हुई थी, टेलीविजन के लोग आसपास हैं, ये है वो है, और उसके बाद ये है कि मजे की बात ये है कि वो अगर जाती उमरा कभी आप गए हैं तो वो नहर के दो किनारे हैं, दोनों तरफ सड़क दमा होती है। तो खैर से ये जुलूस की रैली जो है ये इसमें वो वन वे की भी खिलाफवर्जी करते हुए होते हुए वहीं से रवाना हो रहे थे। और उस वक्त जो मैं देख रहा था कि तकरीबन कोई 25-30 गाड़ियां और साथ में वर्कर्स वगैरह, और वो वर्कर भी वही जो आपको ऐसे हंगामी मौकों के ऊपर आपको मिलते हैं, वो बिल्कुल इस किस्म के मौके के ऊपर चार्ज भी होते हैं, तैयार भी होते हैं, और उनका काम यही होता है कि उन्होंने कार्रवाई पानी हुई है। तो ये वो तकरीबन मंजर था जो मैंने देखा तकरीबन कोई 11:15 11:30 के लगभग, 11:15 या 11:45 के लगभग। अब उसके बाद जो हमने सारा ये तमाशा देखा तो इसमें 2-3 बातें बड़ी नुमायां नजर आती हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह राव साहब ने भी कहा, हमें फुटेज भी नजर आई, मैंने भी उस वक्त निकलते हुए देखा कि मुस्लिम लीग आज एक प्रॉपर शो रेजिस्टेंस का, तसादम का, महाजराई का करने के लिए तैयार नजर आ रही थी, और उन्होंने वो किया। अच्छा, क्यों ये किया? उसमें जाहिर उनकी वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, एंगर नजर आ रहा है कि उनके मामलात उनकी हद में मंशा नहीं जा रहे, और जो है वो मामलात का शिकंजा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता शरीफ फैमिली के गिर्द गिर्द जो है ना वो तंग होता जा रहा है। और महंगाई और अवाम का तर्क होना, ये वो बातें, उसके ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल वेव या पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को बुनियादी बनाया। अच्छा, आजकल होता ये है कि मीडिया क्योंकि हर चीज को लम्हा बलावा जिस तरह कवर करता है, और बहुत ज्यादा मीडिया की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें एंगलिंग भी होती है। यानी पुलिस वाले को अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर मार दिया तो वो खबर नहीं है, अगर पुलिस वाले का कोई पत्थर मार के उसका सर फाड़ दे, जख्मी कर दे, उसकी ऐसी की तैसी हो जाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, वो मीडिया के नजदीक मैंने देखा है कि अमूमन वो खबर नहीं बनती। हाँ, खबर उस वक्त बनती है कि जब वो बेचारों को, पुलिस वालों की ऐसी की तैसी फिर जाती है, और वो जब रिएक्ट करते हैं तो उसको कैमरा दिखाता है कि पुलिस वैशी हो गई, पल पड़ी, टूट पड़ी, अवाम को धो दिया, क्योंकि फिर वो खबर बनती है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक माइंडसेट है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो आज जो उसने शो पुट अप किया है, बुनियादी तौर पे जिस तरह का एक सबसे बड़ी पार्टी को एक जो चल रहा था उनका अच्छा, लेकिन खालिद साहब ये बात बताइएगा
کہ دیکھیے جو ہے اب تک پی ایم ایل این کی یہ پالیسی نظر آتی تھی ہمیں کہ ہمیں کنفرنٹریشن میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، جتنی بھی مار پہ آ رہی ہے کھا لو، چپ کر جاؤ، آگے سے مزاحمت نہیں کرنی. مطلب کہ فرینکلی اسپیکنگ آپ اس سے ڈفر بھی کر سکتے ہیں، یہ میرا نقطہ نظر ہے کہ پی ایم ایل این بڑے سکون کے ساتھ مار کھا رہی تھی میاں نواز شریف سمیت. یہ آج کا جو ان کا ایک ہے اس کے نتیجے کے اندر راؤ صاحب کا تو کہنا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے اور ایز اے پارٹی اسے بھگتنا پڑے گا. واٹ از یور اوپینین؟ کیونکہ پارٹی جو ہوتی ہے وہ تو سیاست کا نام ہوتی ہے نا، وہ تو سڑک کا نام ہوتی ہے نا، وہ تو مزاحمت کا نام ہوتی ہے نا، وہ تو اپنے بیانیے کو زندہ رکھنے کا نام ہوتی ہے. اور مریم نے اپنی آلموسٹ مردہ پارٹی میں ایک جان تو پھونکی ہے آج. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، میڈیا کا سب سے بڑا گلہ تھا مریم صفدر سے یا مریم نواز سے کہ جی وہ خاموش ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہے، اور میڈیا کو جس طرح کا اور عوام کو جس طرح کا ایک روز خلق شہر کو ایک افسانہ چاہیے تو وہ افسانہ مل نہیں رہا اور ایکٹیو نہیں ہے، تو سارا گلہ آج دور ہو گیا نا. کہ انہوں نے جس انداز میں آج دھماکے دار انٹری کی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اپنا مریم نواز نے وہ گلہ جو ہے نا وہ میڈیا کا کافی حد تک دور کر دیا. اچھا، باقی جو دوسری بات ہے ریپرکشن کے حوالے سے، فرینکلی اسپیکنگ نواز شریف کی مجھے پارٹی کی وہ فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے، وہ اینگر بھی نظر آ رہا ہے، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. نواز لیگ کے بھی اچھے دن رہے ہیں، آج اگر مشکل دن ہے کل کو اچھے دن بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر آج ڈسپلے کیا گیا اور پلان کر کے کیا گیا، فرینکلی اسپیکنگ یہ مسلم لیگ کے اوپر بھی اچھا تاثر نہیں چھوڑ کے گیا. اور ہوتا یہ ہے کہ سیاست میں جب اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، تو یہ معاملات آگے کی طرف بڑھتے ہیں. انفارچونیٹلی میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، سب کو پتہ ہے نیب کے بارے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور وہ تنقید بھی ہوتی ہے. شام کو ٹاک شوز پہ سینکڑوں پروگرام، درجنوں پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے خود بھی حوالہ دیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس اور جو ایون سپریم کورٹ میں بھی جو کامنٹس دیے گئے، عدالتوں میں دیے گئے، وہ بھی کافی ہارش قسم کے تھے نیب کے بارے میں. تو یہ نہیں ہے کہ نیب کو دودھ کا دھلا ہوا ہے، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن برا بلا ایک ہمارا پھر بھی ایک نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کی خوشہ چین ہے مسلم لیگ. مسلم لیگ نون نے اس نظام کو پرورش بھی کی ہے، اس کی خوشہ چین بھی ہے، اور کل کو اگر وہ سیاست میں رہتی ہے اور وہ ان کے لیے اچھا وقت آ سکتا ہے تو یہی نظام کو وہ انہوں نے آگے لے کے بھی چلنا ہے، اور یہی نظام ان کی پناہگاہ بھی ہوگا. تو لہٰذا یہ جو ٹریڈیشن سیٹ کرنا ہے نا کہ اداروں کی دھلائی کرنا، ان کے خلاف تصادم اور محاذرائی اور سچویشن ایسی بنانا، اس کے بعد تو پھر یہ ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. اس کی پریس کانفرنس، اس کی پریس کانفرنس، اس کی فوٹیج، اس کی فوٹیج. لیکن ایفیکٹولی آج کا یہ جو معاملہ ہے اس نے بنیادی طور پہ اٹ ہیزنٹ ایکچولی لیفٹ اے گڈ ٹیسٹ فار دی اینی پولیٹیکل ورکر ایز سچ، اور مسلم لیگ کے اوپر بھی اس کا اچھا امپیکٹ نہیں ہے. اور اس سے لگتا یہی ہے کہ آگے جا کے یہ محاذرائیاں اور اس طرح کی تلخ اور متصادم محاذرائیاں جو ہے نا وہ اور بڑھ سکتی ہے. مجھے تو یہی نظر آتا ہے. ٹھیک جی، ٹھیک جی، بریک کی طرف جا رہے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دیگر موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواہش تو یہی تھی کہ پچھلا موضوع ہی کنٹینیو کرتے کیونکہ اتنا جوسی ہے، اس میں اتنی خبریں ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ چلیں ملک و ملت کی بھی بات کر لی جائے. سر، یورپین یونین کو ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے کہ حضور آپ ہماری ایویشن جو ریسٹرکشن آپ نے لگائی ہیں ہمارے طیاروں کے اوپر اور ہمارے جو طیاروں کے پائلٹس ہیں ان کے اوپر، ان کو ذرا ریلیکس کر دیجئے تاکہ ہمارے طیارے آپ کی طرف دوبارہ آنا شروع ہو سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس سپیڈ کے ساتھ ہم اس پہ موو کر رہے ہیں، ابھی برطانیہ نے بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، امریکنز نے الگ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر انڈیویجولی موو کریں، ہم جو وہ عالمی تنظیم ہے ایویشن کی اس کو ہی موو کر دیں تاکہ ایک ہی دفعہ ہمارا آڈٹ ہو جائے جو بھی ٹیکنیکل آڈٹ ہونا ہے، اور ہمیں وہ جب انٹرنیشنلی ایک امبریلا آرگنائزیشن سے اجازت ملے گی تو باقی تو پھر فارمیلٹی رہ جائے گی. اب ہم ہر ایک کے پاس انڈیویجولی اپروچ کر رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک سر؟ شکریہ سر. سر عرض یہ ہے کہ اگر ایک ناعقبت اندیش آدمی جو ہے وہ بنیاد بنا دے قومی تضحیک کی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے.
غلام سرور خان کون ہے کہ ہر پارٹی میں رہا ہوا ایک انسان ہے، پٹا ہوا سیاسی مورا ہے، اور اس نے پارلیمنٹ میں کی اجازت لے کے، یہ میں آپ کو پرسنل نالج پہ بتا رہا ہوں، اجازت لے کے ایک تقریر کی، اور اس نے ہماری ایویشن انڈسٹری کو وہ نقصان پہنچایا جس کی کوئی مثال ریسنٹلی نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہ اپنے بیان پہ ڈٹا رہا۔ قیامت یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی نے، جو کہ اس کے ماتحت ادارہ ہے، اس کے بیان کی تردید کی، ڈسپیوٹ کیا، اور کہا کہ یہ آدمی جو ہے اس نے ہم سے کنسلٹ نہیں کیا، اور یہی پوزیشن پی آئی اے کی تھی۔ اس کے جو سی او ہے اس نے بتایا کہ جی یہ آدمی اس نے اپنا بیان خود دیا ہے۔ اس کے بعد غلام سرور خان صاحب جو تھے انہوں نے اپنے الفاظ چینج کیے، مشتبہ بنا دیا اس لفظ کو، اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے رہے جو بہت سیاسی میچورٹی کی باتیں ہیں۔ نقصان ڈیمیج ہو چکا تھا، مختلف لوگوں نے ہمارے پائلٹس انڈر گراؤنڈ کر دیے، جو کہ قومی تضحیک بھی ہے، ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے، پی آئی اے کی فلائٹس بند کر دیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولاً کہ اگر ایک منسٹر نے غلط بیان یا حقائق سے جڑا ہوا بیان نہیں دیا اور اس کے الفاظ چینج کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہے تو اسے فوری طور پہ اس سے ریزگنیشن لیا جاتا۔ صحیح۔ اگر وہ نہیں دے رہا تو اس سے زبردستی لیا جاتا، بیکاز یہ انسلٹ ہے پوری قوم کی۔ لیکن وہ بندہ پھر پارلیمنٹ میں موجود ہے اور وہ اسی سپیڈ کے اوپر باتیں کر رہا ہے، اور میں معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے بندوں کو اس سینسٹیو ترین وزارت کو دینا دوبارہ سوچ لینا چاہیے پرائم منسٹر کو۔ لیکن کیوں سوچیں؟ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے سوچنا۔ تو میں یہ دوبارہ عرض کروں گا کہ ایک ہمارا جو سسٹم ہے سول ایویشن اتھارٹی، یہ اس کو ہینڈل کرے ایٹ دی لیول آف ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز، کیونکہ گورنمنٹس جو ہیں وہ تو انٹریکٹ کریں گے تھرو دی ایمبیسڈر ان کی گورنمنٹ سے بات کریں گے، لیکن سول ایویشن اتھارٹی ہمارے پاس اتنا اچھا ایک ادارہ موجود ہے جس کی لنکیجز موجود ہیں بوتھ ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل ود انٹرنیشنل ایجنسیز، تو وہ اس کے اندر لیڈ لے سکتی ہیں، اور جو ہمیں نقصان منسٹر ایویشن نے پہنچایا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اب پورا نہیں کر سکتا۔ اگر ایویشن الٹا بھی ہو جائے ڈپارٹمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم وہ ٹھیک تو کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دوسری ایک اور عرض ہے سر کہ پی آئی اے میں ٹریول کون کرے گا؟ ایک صاحب مجھے لنڈن سے آئے، مجھے فرما رہے تھے کہ 2 دن پہلے وہ کوئی 5-6 مہینے 7 مہینے پہلے بزنس کلاس میں تشریف لائے لنڈن سے، تو وہ کہہ رہے تھے جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا اس کا لیور ٹوٹا ہوا تھا پی آئی اے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی محبت سے پی آئی اے میں آیا تھا لیکن وہاں کی وہ سیٹیں دیکھ کے میں تھوڑا سا مردہ ہو گیا اور میں ڈپریس ہو گیا کہ یار یہ کیسی ایئر لائنز ہے۔ تو پی آئی اے کا سی او جو ہے اس کو اپنی تعیناتی اور ان چیزوں سے بالاتر ہو کے ایک خاص پروفیشنل اپروچ سے چلے 10 جہاز کر دے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہوں۔ آپ قطر ایئر لائنز کے جہاز دیکھ لیں، ورجن اٹلانٹک کے آپ دیکھ لیں، آپ ایمریٹس کے دیکھ لیں، ہمارے تو ٹرک لگتے ہیں اس کے سامنے۔ اب تو بھارت کے دیکھ لیں سر۔ میں کئی معاملات میں بھارت سے اس لیے کمپیئر نہیں کرتا کہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں سر، وہ تو اکنامکلی اتنا آگے نکل چکے ہیں انڈیا کہ کئی بار میں اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا بات۔ چلیے اس کو، چلے بھارت کو نہیں چھیڑتے، آپ افغانستان کے اندر جو ان کی پرائیویٹ ایئر لائنز لانچ ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیں۔ اب تو افغانستان سے بھی پی آئی اے ماٹی ہو سر افغانستان مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے بہتر ملک ہو رہا ہے، بہت ہو چکا ہے سر، ہو نہیں رہا مانے، لیکن ہو رہا ہے۔ ان کی کرنسی جو ہے ہم سے زیادہ مضبوط ہے، ہم سے اسٹرانگ ہے، اور مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے جو حاکم ہیں وہ لڑائی کے بعد سیکھ چکے ہیں کہ صلح کیسے کرنی، اور وہ آگے نکلیں گے۔ تو ہم لوگ مذاق اور نی جرک ریئیکشن میں ہیں، اور غلام سرور صاحب نے جو نقصان پہنچا دیا ہے مجھے مستقبل قریب کے اندر وہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ چلیے اچھا، اس وقت جو ہے حکومت جو ہے وہ بڑے بڑے بلند و باغ دعوے جو کر کے آئی تھی، اس کے اندر یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو جو اور اس کے نقصانات ہیں یا خرابیاں ہیں، یا تو کوئی صحیح ریٹائر بندہ نہیں مل رہا، یا یہ ہے کہ ڈی جی اور سیکٹری کا جو چارج ہے سول ایویشن کا وہ ایک ہی بندے کے پاس ہے، اور دونوں چارج اس کے پاس ایکٹنگ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ تو کوئی اور دیکھتے ہیں کوئی بندہ، خالد صاحب کوئی اچھا سا بندہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے تو پھر اس کو بھی ہم ان عہدوں کے اوپر متعین کر دیں گے۔
جب آپ کی سیریسنیس کا یہ اندازہ ہے کہ آپ کا فل ٹائم ڈی جی بھی نہیں ہے اور فل ٹائم سیکٹری بھی نہیں ہے اس محکمے کا، تو آپ نے مٹی اور سواد آ کے اپنا کیس وہاں پہ پلیڈ کرنا ہے، ٹیکنیکل یا نان ٹیکنیکل جو بھی گراؤنڈز ہیں، ٹیکنیکل یا ڈپلومیٹک گراؤنڈ پہ پلیڈ تو کرنا ہے نا کیس سر. جی اس کے دیکھیں بڑا کمپلیکس سا ایشو ہے اور اس کے 2-3 پہلو اور بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے میں جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں اور ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اوپر یورپین یونین کی طرف سے 2012 کے بعد سے میرا خیال ہے 2-3 نوٹس ایشو کیے جا چکے ہیں. کچھ اور ملکوں سے بھی اسی طرح ہمارے جو سیفٹی اور سیکیورٹی پروسیجرز اور پروٹوکولز ہیں اور لیولز ہیں اس کے اوپر پہلے سے ہی تحفظات کا اظہار ہو چکا ہوا تھا. لہٰذا یہ معاملات کیونکہ چل رہے تھے اور پھر یہ جو ہمارے وزیر شہری آبادی ہیں غلام سرور، اس کے بعد انہوں نے جو 100 سونار کی اور 1 لوہار کی جو پارلیمنٹ میں انہوں نے نافذ کری، اس نے آگے لوہار تو اپوزیشن میں ہے سر. بالکل اس کو دوسرا انداز دے دیا. اب اس میں یہ ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں راؤ صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فیاسکو ہے، اتنا بڑا بلنڈر ہے جو حکومت سے سرزد ہوا، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، بٹ دیٹ از اے فیکٹ کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی. پاکستان کے جو جنرل پروفیشنل مختلف ایئر لائنز میں کام کر رہے تھے وہ گراؤنڈ ہوئے. پاکستان ایز اے کنٹری فار دا پروفیشنل ریسورس بدنام ہوا اور وہ بلیک لسٹنگ میں اکثر جگہوں پہ چلا گیا. اس کے بعد پی آئی اے جو پہلے ہی مرتبے تھے اس میں لاسز میں تھی وہ گراؤنڈ پہ ہو گئی. آج جب آپ دوسرے ملکوں کو لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے وزارتوں میں اپنے بیانات بدلتے ہیں تو عمران خان صاحب تو ہمیشہ اس چیز کر رہے ہیں کہ جو وزیر کی ذمہ داری جو ہے نا اس کو اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو اٹھانی چاہیے. جس وزیر نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے اصولی طور کے مطابق یہ کہ یورپین یونین یا باقی ممالک کو یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ یہ آپ ہماری سروسز کو بحال کریں، کیوں نہ اس منسٹر صاحب جو ہے ان سے بھی حساب کتاب برابر ہو تو یہ کم از کم اپنی جگہ پہ نہیں ہونے چاہیے. ہی مسٹ بی فائرڈ، ہی مسٹ بی پیئنگ فار دیٹ. اور اگر انہوں نے صحیح کیا تو پھر ریکویسٹ نہ کریں، پہلے اس کا دودھ اور دودھ پانی کا پانی کر دیں کہ یہ معاملہ کہاں تھا. تو لہٰذا یہ 2 رنگی نہیں چلنی چاہیے کہ وہ صاحب بھی اپنے جگہ پہ ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ باہر کے ملکوں کو ہم ریکویسٹنگ بھی ڈال رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارا آڈٹ کر لیں اور ہمارے بحال کیا جائے. تو یہ تو دوسرے نمبر پہ یہ. تیسرے نمبر پہ یہ ہے بھائی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہیں بندے نہیں مل رہے، یہ اس حکومت کا بھی المیہ ہے اور پچھلی حکومت کا بھی. پچھلی حکومت جو خاص طور پہ تھی نواز لیگ کی، وہ سیانے اور کایاں زیادہ تھے، وہ شروع زیادہ تھے. لہٰذا وہاں یہ تھا کہ جو اگر سینئر بندہ ان کی لائن کا نہیں ہے تو انہوں نے جونیئر بندوں کو پروموٹ کر کے ان سے کام لیے. پنجاب کی بیوروکریسی کا جو ڈھانچہ ہے وہ تباہ کر دیا شہباز شریف صاحب نے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو گریڈ 20 کی پوزیشن تھی وہ 18 کے بندے سے جو انہوں نے کام چلایا اور جو پہ بعد میں یہ کارنامے سارے سامنے آ رہے ہیں. تو لہٰذا پچھلی حکومتیں جو تھی وہ زیادہ عقل مند اور شروڈ اور عیار ہونے کے ناطے یہ کام کرتی تھی. یہ جو ہے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ آیا یہ انکمپیٹنٹ ہیں یا انہیں فہم اور ادراک نہیں ہے یا یہ گورننس کی بیسک کو نہیں سمجھتے ہیں. یقین جانے درجنوں ادارے ایسے ہیں کہ جہاں فل ٹائم جو ہے وہ بندہ کام نہیں کر رہا اور ایڈ ہاک چارجز پہ چل رہا ہے، ایک ہی بندے کے پاس 3 چارج چل رہے ہیں. تو یہ تو بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. نہیں سر، ہم نے بڑے اچھے لوگ خالد صاحب اپوائنٹ کیے ہیں. ہم نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو اپوائنٹ کیا چیئرمین، وہ میٹرک پاس ہے، بعد میں اس میں کلیریفائی کی نہیں میں ایف اے پاس ہوں. تو ایف اے پاس بندہ جو ہے جو پورے پنجاب کا، اور پنجاب جو ہے وہ 50% ہے، 52% آف دا پاکستان. اور اگر ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو کے پی کے، کشمیر اور بہت سارے علاقوں اور دیگر علاقوں کے اندر سوات تک جو ہے، بلکہ ایون افغانستان تک جو ہے کتابیں پنجاب سے چھپ کے جاتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ وہ چن چن کے لگا رہے ہیں. دیکھیں سیریس کرائسس ہے اس وقت ہمارے ہاں. اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بڑا آسان ہوتا ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہنا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. میں ایک مثال دوں، پچھلے ہفتے آپ نے اپوائنٹ کیا ہے چیف ایگزیکٹو پاکستان اسٹیل مل کا. آپ کوالیفکیشن کا کمپیریزن دیکھ لیجیے جو فائنل 3 کینڈیڈیٹس میں تھا اور جس بندے کو ہم نے اپوائنٹ کیا وہ کیا کریڈینشیل سے اس کے. اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو آپ نے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، جس کے آپ نے 9,500 بندے فارغ کیے ہیں کہ جناب یہ کیونکہ ادارہ ابھی تک پروفیٹیبل نہیں ہو سکا تو لہٰذا ہم سے اس کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا. تو یہ صرف پاکستان اسٹیل کا یا پنجاب ایکسپورٹ بورڈ کا جیسے آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ یہاں مسئلہ نہیں ہے. بے تحاشا درجنوں ایسے ادارے ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں بھی اور حکومتی اداروں میں بھی. یہ میرے خیال کے مطابق اس گورنمنٹ کا بڑا سیریس قسم کا ایک بحران ہے، بلنڈر ہے.
लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, या फिर ये है कि वो जो पीछे सिफारशी हैं वो फिर यही है कि जो सिफारशी तगड़ा होता है वो अपना बंदा लगवा देता है, जब सिफारशियों के दरमियान में फैसला नहीं होता उसका हल फिर मेरे ख्याल यही करते हैं कि ये लोगों को एडॉक चार्जेस दे देते हैं, या फिर ये है कि वो सीट को ओपन रखते हैं। सही। वखार साहब, मैं आपसे नहीं नाराज़ हूँ, मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि टैंक जो है, गोला जो है, बंदूक जो है, ये लोहे से तो बनती है, स्टील से बनती है। तो डिफेंस एनालिसिस के अंदर जो बंदा एमफिल होगा वही स्टील मिल चला पाएगा। सर आप क्या बात करते हैं सर, ऐसी बातें ना किया करें। नहीं, बात समझो, मैं अब रिकॉर्ड के लिए एक दुरुस्ती कर दूं। देखें, जनरल जावेद साहब जो है ना, वो लास्ट टाइम जब थे इसके 2007-8 के लगभग मेरा ख्याल, हाँ जी, उन्होंने बड़ा अच्छा चलाया सर। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा चलाया, यानी यकीन जाने के दैट वाज द लास्ट पीरियड था जब पाकिस्तान स्टील मिल थोड़े अरसे के लिए बड़े नॉमिनल लेकिन प्रॉफिट में गई। नहीं, जनरल साहब ने भी अच्छा चलाया। बैकग्राउंड हो और वो कॉम्पिटेंस हो। फॉर एग्जांपल, इन्होंने अगर फर्ज को इनके अपना वाह ऑर्डिनेंस चलाई होती, टेक्सला चलाई होती, फौजी फर्टिलाइजर चलाई होती, तो चलो हम मानते हैं कि ठीक है जी, द पर्सन इज कमिंग विद द डिजायर्ड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। तो मेरा मतलब है कि जब इस तरह की तरजीहात होगी तो भाई फिर गिला करना तो बनता नहीं ना। ठीक। जनाब अरसलान भट्टी साहब, यार ये पूरा जो है आपका तो राब्ता भी रहता है उनसे, ये राइट नाउ हम इतना स्लो या हैज़र्डली क्यों नहीं, मतलब कि हमारा रिस्पांस बड़ा स्लो है। उस एपिसोड को हुए को महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया और उनकी रिस्ट्रिक्शन आए भी, और हमने अभी सिर्फ अर्जी डाली है। ऐसा बात यह है कि आप लबनान में देखें, पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके ऊपर तकरीबन आधी से ज़्यादा काबीना ने इस्तीफ़ा दे दिया, और फिर प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफ़ा देना, और प्राइम मिनिस्टर भी इस्तीफ़ा दे के उसने कहा जी ठीक है, अगर हम नहीं आप समझते कि हम ठीक लोग नहीं तो हम चले जाते हैं। इसी तरह हमारे हमसाया मुल्क, जिनको हम नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उनने रेलवे के जब हादसा ज़्यादा हुए तो वो उनके जो एक वज़ीर रेलवे थे लालू प्रसाद, उन्होंने उनको खड़ा किया था रेलवे को, बाकायदा तौर पे उन्होंने रेलवे खड़ी कर दी थी, लेकिन वो एक हादसे की उसमें उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया, उस पर इंक्वायरी हुई जिसके अंदर वो बरी ज़िम्मा करार पाए, फिर वो वापस आए। यहाँ पे चीनी चोर जो है वो चीनी की वजारत का वज़ीर होता है, गंदम चोर गंदम की वजारत का चोर होता है। अब एविएशन का मुझे बताएं, जिस शख्स ने एक डिप्लोमा किया हुआ है वो भी पता नहीं सही है या नहीं है, मुबैना तौर पर कहा जाता है जी कि वो उसमें जाली साबित हो गया या नहीं हुआ, चले नहीं कहते जी। उसमें यह है कि वो लकड़ी के काम के माहिर हैं। अब जहाज़ में लकड़ी का अगर कोई काम होता है तो मजे नहीं है कि वो छोटे होते हम बचपन में देखते थे कि लकड़ी के जहाज मिला करते थे। जहाज में फ्यूल जलता है ना, और एलपीजी भी फ्यूल होती है, वो एलपीजी के किंग हैं यार वहाँ पे। अब वो ये है कि जी उन्होंने, अब वो लकड़ी के काम के माहिर हैं, उनको आपने एविएशन का वजीर लगा दिया, किसी ने पूछा नहीं। सबसे बड़े अफसोसनाक पहलू ये है कि उन्होंने बयान दिया, ना वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, ना वज़ीर आज़म साहब के दोस्तों ने नोटिस लिया, ना हमारे दोस्तों ने नोटिस लिया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये वो चीज़ थी कि इस पे नोटिस लेते तो काम ठीक होना था। वज़ीर आज़म साहब ने दिफा किया उनका आगे, नहीं अब वो ही किया ना जी, नोटिस नहीं लिया, इजाज़त से दिया गया था जी। अब वो बात यह है जी कि इनको असल में गुलाम सरवर साहब को चाहिए था कि इनको तो वैसे ही टांग दिया जाना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर ही। जी। मैं वो उस टांगने को नहीं कह रहा जो भुट्टो के साथ हमने किया, लेकिन इनको वैसे तो कर दें कम से कम, लेकिन हमने ये भी नहीं किया। और रही बात कि जी आप कह रहे हैं, देखिए कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, और जब अकल बांट रही थी, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, कॉम्पिटेंस है उसमें, अकल भी जब बांट रही थी तो ये सारे लोग तो कंटेनर पे खड़े थे, तो उनमें से किसने आके अकल लेनी थी, वो उन पे आई नहीं। उन्होंने जहाज के में चल रहा, उन्होंने कहा जी लीवर अगे करो तो जहाज चल पाना। अकल व्हाट्सएप के जरिए नहीं भेजी जा सकती। रही साहब वो व्हाट्सएप का क्या आपको बताएं। बहरहाल मैं आखिर में एक सवाल, और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे हमसाए अफगानिस्तान के रिलेटेड है सर। वो मुकम्मल हो गया जी, 5000 तालिबान ने रिहा करने थे, और 5000 लोग जो थे वो अफगान हुकूमत ने रिहा करने थे, और 1000 जो थे वो तालिबान ने रिहा करने थे। रिहाई का अमल मुकम्मल हो गया, वो उन्होंने फरमा दिया लोया जरगा के अंदर कि वो बाकी 400 बंदा जो है वो भी रिहा करने का ऐलान करते हैं, वो जो हैं वहाँ पे डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने। तो कोई अच्छी बिगिनिंग देख रहे हैं सर गोइंग फॉरवर्ड? राव साहब जी, मेरा ज़ाती ख्याल है जी कि ये बहुत बेहतर हुआ है, इससे अमन की तरफ एक स्टेप जो है वो आगे जाएगा, क्योंकि कंडीशन थी तालिबान की जी बिल्कुल जी, कि हम लोग जो है वो जब तक हमारे प्रिजनर्स नहीं आते हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो हैं जी वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि तालिबान की फतह हो गई, अमेरिका हार गया। ये ओवर सिंप्लिसिटिक है, बिल्कुल। ना तालिबान जीते हैं ना अमेरिका हारा है। अमेरिका की फोर्सेस वहाँ मौजूद रहेंगी, कंट्रोल उनका रहेगा, गवर्नमेंट की गारंटी वो देंगे, और उसके साथ साथ तालिबान को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है।
اور وہ طالبان کے ساتھ بھی آپریٹ کریں گی، اور طالبان آلریڈی رشنز کے ساتھ اس وقت اسٹریٹ ہیں، چائنیز کے ساتھ ہیں، اور ان کے ایک دو جگہ آفس بھی موجود ہیں. تو یہ اگر ہم اس طرح خوش ہیں جی کہ طالبان باہر آ گئے ہیں تو بالکل باہر آئے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ اٹ از ناٹ اے سمپل افیئر. بٹ اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اٹس اے ویری پازیٹیو، اٹس گوئنگ فارورڈ. بالکل. ویسے ہم سے تو بہتر ڈپلومیٹ وہی ہوئے نا جی، تو ہم تو اپنے اتحادی سعودیہ کو بھی ناراض کری بیٹھے ہیں اور وہ سارے لوگوں سے رابطے میں ہیں. خالد صاحب مختصراً آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرے خیال کے مطابق بہت بڑی رکاوٹ تھی ٹرسٹ بلڈ اپ کی. یہی ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی پہلے وہ ہمارے قیدی جو ہے نا وہ رہا کیے جائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو افغان گورنمنٹ ہے اس کی بھی ریلیکشن تھی. اینی وے، تو ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے یہ اس مفاہمت اور امن کے سلسلے میں، وہ ایک پہلا سنگ میل تو کم از کم عبور ہوا ہے. لیکن آگے میرے خیال میں کے مطابق چونکہ بڑا شدید قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی پایا جاتا ہے، اچھا پھر اس میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی کافی اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بھی انوالوڈ ہیں. آگے کا سفر بھی مجھے اتنا کوئی آسان اور اسموتھ نظر نہیں آ رہا. اٹ سیمز ٹو بی فل ود اسپیڈ بریکرز اور کئی حیرانیوں کے ساتھ. اور پاسٹ کا اگر ایکسپیرینس دیکھا جائے جو 90s سے خالد کوشش کی صاحب گئی تھی، یہ جو عمل تھا، اگر آپ کو یاد ہو خالد صاحب، یہ جو عمل تھا قیدیوں کی رہائی کا، یہ تو 8 مارچ تک مکمل ہونا تھا اور 10 مارچ کو مذاکرات ہونے تھے، اور مارچ کے بعد اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، وی آر سٹنگ ان اگست. یعنی کہ یہ پروسیس جو ہے یہ 5 ماہ پہلے ہی لیٹ ہے. پلیز یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ اس میں بہت ساری جو بیہائنڈ دا سین ہیگلنگ اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک پیج پہ آنے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی کمال ہو گیا کہ کم از کم یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ اور سنگ میل تھا، عبور ہو گیا. لیکن آگے بھی میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ جو اس میں لوگ انوالو ہیں ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی، ان کے مفادات اتنے اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے کہ آگے کا سفر مجھے کوئی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا. اور 90s کے اگر افغان مفاہمت کے مختلف فارمولے دیکھیں تو یہ میرے خیال میں بہت معجزہ ہوگا اگر یہ امن مرحلہ جو ہے وہ اگلے مراحل کو عبور کرے، امن فارمولہ، اور یہاں پائیدار امن آ سکے. یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا، اللہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن یہ کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کے میرے خیال ہے بہت بڑی ایک ورڈ آف کوشن کے ساتھ آگے بات کرنی چاہیے اور موو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب دیکھیں تمام سٹیک ہولڈرز کو جب یہ اکٹھا کریں گے، ڈیفینیٹلی افغان جو ہے افغانستان میں افغان عمل جو ہے وہ آگے جائے گا. اور جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے بہت پازیٹیو ہے، اور انہوں نے ہمارے سے بہتر ڈپلومیسی کر لی، ہمارے سے بہتر انہوں نے سفارتکاری کر لی، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لینی چاہیے. لیکن یہاں تو ہم قومی اسمبلی میں اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو باقی ہم کیا کریں گے. لیکن افغانستان کا مسئلہ جو ہے نا خاصا قریب کے وہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کو حل کریں اور امن کی طرف جائیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں امن ہوگا تو ہمارے ملک میں بھی بہتری آئے گی. لیکن ہمیں کم از کم چلیں کچھ نہ صحیح ان سے صرف یہی سیکھ لیں کہ دشمنوں کے ساتھ جو ان کے تھے ماضی کے کیسے بات کرنی ہے، ان کو دوست کیسے بنانا ہے. ہم تو وہ بھی نہیں کر سکے. مخالفین کو دوست کیسے بنانا ہے. اس دفعہ عید کے اوپر ہر دفعہ 2 پیغامات ہوتے ہیں جو طالبان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایک عید الفطر کے موقع پہ جو ان کے امیر کے نام سے بیان جاری کیا جاتا ہے، پیغام جاری کیا جاتا ہے، اور یہ کئی صفحات کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، 4 صفحات کے وہ ہوتے ہیں جس کے اندر وہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. عید الاضحیٰ کے اوپر جو پیغام آیا ہے، میں نے اس کے بہت سارے حصے پڑھے ہیں اور سارے کو بھی پڑھا ہے، لیکن ان کو دیکھ کے میں چونک گیا. مثلا ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ نے یہ کہا کہ ہم پورے افغانستان کے مالک نہیں ہیں، یا ہم اگر منتخب بھی ہو جاتے ہیں تو ہم پورے افغان معاشرے کے نمائندہ نہیں ہوں گے. ہمیں باقی تمام قوتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، وہ جس ایتھنیسٹی سے ہوں، جس بیک گراؤنڈ سے ہوں، جو لینگویج بولنے والی ہوں. یہ چیز مجھے پہلے کبھی ان کے یا ان کے امیر کے اس کے اندر مسنگ نظر آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ طالبان نے بھی جو پچھلے 20 سال کا رگڑا ہے، جو چینجنگ ریالٹیز ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات، مہمانوں اور تبصروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.